بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت کا تصور جماتے ہوئے حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، محرم الحرام کے 10 دن چل رہے ہیں اور ان دنوں میں عاشقان رسول اپنی اپنی مسجدوں میں ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت اطہار سے اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں۔ یہ ہم سب کی یکساں خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہمیں ان پاکیزہ نفوس کے ذکر کی سعادت بخشی۔ یقیناً ان کے ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور ان کے ذکر بلندی درجات کا سبب ہے۔ اس لیے نہایت ہی توجہ کے ساتھ گفتگو کو آپ سماعت فرمائیں۔ میں نے سورۃ الواقعہ کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الواقعہ یہ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے، اور اب چونکہ اس سورت سے آغاز ہم کر رہے ہیں تو ایک بات جو بطور وظیفہ بھی ہے عرض کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہے اور بہت سارے لوگ ترقی چاہتے ہیں۔ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی کبھی محتاجگی اس گھر کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ کوشش کرو کہ روزانہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ 4 نمبر پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے صحابی ہیں۔ جب وہ بہت بیمار ہو گئے اور ایسا لگنے لگا کہ اب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو امیر المؤمنین حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خبرگیری کے لیے گئے اور ان سے کہا ماذا تشتہی، کیا چاہتے ہو؟ چونکہ اسلام کے لیے تمہاری خدمات بہت ہیں، اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کما نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ میں امیر المومنین ہوں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ تمہیں کیا چاہیے۔ ماذا تشتہی، کیا چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ جانتے ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا جواب دیا؟ ارجو رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیمار ہیں، کیا میں کوئی طبیب اور حکیم بلاؤں جو آپ کا علاج کرے اور آپ روح بصحت ہو جائیں؟
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا امرضنی الحکیم، جس حکیم اور طبیب کو تم بلانے کی بات کرتے ہو میرا علاج کرنے کے لیے، میں حکیم کے حکم ہی سے بیمار ہوا ہوں۔ احکم الحاکمین، میں حکیم کے حکم ہی سے بیمار ہوا۔ تیسری بات یہ عرض کی کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دوں جو ہر مہینے بیت المال سے آپ کے گھر پہنچتا رہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تو حضرت ذوالنورین نے فرمایا کہ آپ کو حاجت نہیں، مگر اسے لے لیں، آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں محتاج نہ رہیں۔ تو وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ میرے بعد میری بیٹیاں محتاج ہو جائے گی؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنا سکھا دیا ہے، یہ اس وقت تک سوتی نہیں ہے جب تک سورہ واقعہ نہیں پڑھ لیتی۔ ان کا یقین کتنا تھا۔ میری دونوں بیٹیوں کو میں نے پڑھنے کے لیے رکھا ہے، میں نے انہیں پابند کیا ہے کہ وہ سونے سے پہلے سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ آپ بھی کیجیے، آپ کی اہلیہ کو کہیے، آپ خود پڑھیے۔ بہت سارے مسائل کا حل اللہ نے قرآن میں، بلکہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں رکھا ہے، مگر وہ ہے نا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنی جانوں میں ہے مگر تمہیں نظر کہاں آ رہا ہے۔ خیر، تو سورہ واقعہ کی یہ ایک بشارت اور فضیلت ہے، اس کو تھوڑا عمل میں لائیے اور برکتیں پائیے۔ سورہ واقعہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب الشمال کہا گیا، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب الیمین کہا گیا، اور تیسرے وہ ہیں جنہیں السابقون کہا گیا۔ تو یہ اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور السابقون کون لوگ ہیں؟ تفسیر میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی کفر اور گمراہیت میں گزری اور اسی پر وہ دنیا سے مرے، وہ اصحاب الشمال ہیں، یعنی جہنم والے، بائیں جانب والے، ڈابی طرف والے۔ قرآن میں اس کو جہنمیوں کو اصحاب الشمال کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے، یعنی یہ کہا جاتا ہے نا رائٹ سائٹ، جمنی سائٹ، تو یہ اصحاب الشمال بائیں سائٹ والے دوزخی کفر و گمراہیت پر رہے اور اسی پر مرے۔ اور دوسرے اصحاب الیمین، اصحاب الیمین انہیں کہا جاتا ہے کہ جن کا معاملہ یہ تھا کہ زندگی میں غفلت بھی تھی، کچھ گناہ بھی تھے، مگر انہوں نے توبہ کر لی اور راہ حق پر ڈٹ گئے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کو اصحاب الیمین فرمایا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اصحاب الیمین میں آنے کی۔ گناہ ہوا ہے توبہ کر لے، رجوع کر لیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اصحاب الیمین کا مطلب ہے جنتی گروہ۔ اور تیسرا گروہ سورہ واقعہ میں فرمایا والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، یعنی آگے بڑھ جانے والے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اصحاب الشمال تو آپ نے جان لیا، اصحاب الیمین بھی آپ نے جان لیا، السابقون کون ہیں؟ تو جتنے اقوال ہیں نا تفسیر میں، ان اقوال کو سنو، پھر صدیق اکبر کو پڑھو۔
تو سبقت صدیق سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہر صحابی پر سبقت رکھتے ہیں، پوری امت میں ہر مسلمان پر سبقت رکھتے ہیں۔ سابقون کنہیں کہتے ہیں؟ سابقون کے بارے میں ایک قول یہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ حضرت حزقیل مؤمن آل فرعون کا ذکر ہے اس میں۔ ایک قول عبداللہ ابن مسعود کا، جو قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعونیوں کا ظلم حضرت موسیٰ پر دیکھ رہے تھے تو یہ مومن آل فرعون، فرعون کی قوم کا ایک مومن وہ آگے آیا، اور اس کا معاملہ کیا تھا؟ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کسی کو اس نے بتایا نہیں تھا میں مومن ہوں۔ مگر جب موسیٰ علیہ السلام پر حملہ ہوا تو یہ آگے آئے، اور آگے آ کر انہوں نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس مرد کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو اللہ کو ماننے کی بات پر تم اسے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، جبکہ یہ تمہارے رب کے پاس سے روشن نشانیاں لے کر کے آیا ہے۔ تو وہ مومن آل فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے آگے آیا، مولا علی سے ان کے دور خلافت میں پوچھا گیا من اشجع الناس، اے علی یہ بتاؤ کہ لوگوں میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے، سب سے بڑا شجاعت مند؟ تو بلکہ حضرت مولا علی نے خود لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے بتاؤ؟ تو لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ ہی تو سب سے بڑے بہادر ہیں۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حضرت مولا علی جو خیبر کا قلعہ اپنے داہنے ہاتھ سے اس کا دروازہ اکھیڑ لے اور اس کو ڈھال بنا کر لڑتے رہے، جسے 80 لوگ مل کر کے اٹھا نہ سکے، اتنے بڑے پہلوان۔ تو لوگوں نے دیکھا تھا مولا علی کی پہلوانی شجاعت کو، تو کہا انت یا امیر المومنین، آپ امیر المومنین آپ ہیں۔ کہا میں نے تم سے پوچھا کیا ہے اور تم جواب کیا دے رہے ہو؟ کہا حضور کیا پوچھا؟ کہا میں نے پوچھا یہ تھا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، میں بہادر ہوں مگر میں نے تم سے سب سے بڑے بہادر کا سوال کیا کہ اشجع الناس، امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو پھر سامعین نے کہا حضور یہ تو پھر آپ ہی بتائیں کہ اشجع الناس کون ہے؟ تو حضرت اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے بڑے پہلوان۔ کہا حضور یہ کیسے کہ وہ سب سے بڑے پہلوان؟ تو مختلف حدیثوں میں اس کی مختلف وجوہات ہیں، میں سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک جواب تو مولا علی نے یہ دیا کہ بدر کے دن جب حضور کی ذات پر پہرا دینے کی باری آئی، ایک عریش بنایا گیا، چھپر جہاں آج مسجد عریش ہے، وہاں ایک چھپر بنایا گیا کہ حضور علیہ السلام آپ یہاں تشریف رکھیں، اور صحابہ بھی کیسی محبت والے، انہوں نے کہا حضور آپ کی اونٹنی یہاں ہی ہم باندھ دیتے ہیں، آپ یہیں تشریف رکھیں، آپ کو جنگ میں لڑنے کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام والی قوم نہیں تھی جو یہ کہتی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے تم تمہارا رب جا کے لڑو، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا حضور آپ یہاں بیٹھے ہم جنگ کے لیے اتر رہے ہیں۔ اور پھر کہا کہ حضور اگر جنگ کا کچھ پانسا پلٹتا ہوا آپ کو دکھے، اونٹنی پاس ہی باندھی ہوئی، آپ بیٹھ کے چلے جائیں مدینہ، ہم سے زیادہ محبت کرنے والے وہاں ابھی موجود ہیں۔
آپ وہاں واپس چلے جائیں. یہ تو کوئی ایسا آپ نے اعلان نہیں کیا تھا باقی سب لوگ آتے. ہما ہمی میں جلد روا روی میں اتنے تھے جتنے آگے، باقی نقشہ پلٹتا ہوا دیکھیں تو آپ چلے جائیں. مولا علی فرماتے اس وقت دشمنوں سے لڑنا، اسلام پر پہرا دینا آسان تھا، مگر جان ایمان حضور کی ذات پر پہرا دینا بہت مشکل تھا. سوال ہوا تھا کہ حضور پر کون پہرا دے گا؟ تو مولا علی فرماتے اے مجھے سب سے زیادہ بہادر کہنے والوں، اس وقت جب سب کی بہادری ابھی سوچ اور فکر میں تھی، اس وقت ساہرم بالسیف، تلوار بے نیام کر کے چھلانگ لگا کر جو سب سے آگے آیا وہ ابو بکر صدیق تھے. میں پہرا دوں گا اپنے نبی کی ذات پر. تو ہمارے لیے اپنی جان دینا آسان تھا، مگر حضور کی جان پر پہرا دینا سب سے زیادہ کٹھن تھا، اور وہ کام ابو بکر صدیق نے کیا. تو اس لیے میں شجاع ضرور ہوں، مگر اشجاع تو ابو بکر صدیق ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اس سے کیا تعلق؟ تو ایک قول مولا علی نے سب سے زیادہ بہادر ہونے کا یہ کیا. دوسرا مولا علی نے کہا کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں اس لیے کہ یہ جو آل فرعون کا مومن تھا جس نے موسیٰ پر پہرا دیا، یہی حال جب حضور پر حرم میں حملہ ہوا، اس وقت سب لوگ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، مگر ایک ابو بکر صدیق تھے جو اپنا ایمان ظاہر کیے ہوئے تھے. اور جب حضور پر حملہ ہوا تو حضور کی ذات پر یوں ابو بکر صدیق ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ حضور پر ایک وار بھی آنے نہیں دیا، ہر وار صدیق نے اپنے جسم پر اٹھا لیا. یہاں تک کہ صدیق اکبر کی ناک، چہرہ، آنکھ سارے ایک جیسے لگتے تھے، اتنا چہرہ سوج گیا تھا حضور پر پہرا دیتے ہوئے. اس وقت جب صدیق کو ضربیں لگ رہی تھی، اس وقت صدیق لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس نبی کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب خدا ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جبکہ وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں. وہ جو کبھی آل فرعون کا مومن بول رہا تھا، آج وہ بولی نبی نے، بلکہ ابو بکر صدیق نے حضور کے لیے بولی. تو مولا علی فرماتے ہیں وہ آل فرعون کا مومن تھا جو ایمان چھپائے ہوئے تھا اور پہرا دینے کے لیے آیا. یہ آل محمد کا اور امت مصطفیٰ کا مومن ابو بکر تھا جس نے ایمان کو ظاہر بھی کیا اور حضور پر پہرا بھی دیا. تو وہ صدیق اکبر کے بارے میں فرماتے کہ جب وہ آل فرعون کا مومن اتنا بہادر نکلا کہ رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، وہ آل فرعون کے مومنوں جیسوں سے پوری زمین بھر جائے تو وہ صدیق کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے. وہ صدیق کی ایک سانس کے برابر نہیں ہے. مومن آل فرعون جیسوں سے پوری زمین بھر جائے تو وہ سب ایک طرف، مگر وہ سارے مل کر کے صدیق کی ایک سانس کے برابر نہیں. تو مولا علی فرماتے ہیں میں اس لیے ابو بکر کو اشجع الناس مانتا ہوں کہ سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہیں. تو جب والسابقون السابقون، سب سے آگے بڑھ جانے والوں میں عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق مومن آل فرعون ہے، تو وہ ابو بکر کتنا آگے ہوگا جن کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ مومن آل فرعون جیسوں سے پوری زمین بھر جائے تو وہ سب مل کر کے صدیق کی ایک سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ صدیق السابقون میں کتنا سابق ہوگا. سمجھ آئی بات؟ دوسری بات سن لو، کوشش بعد میں بھی کیجئے گا سمجھنے کی. دوسری بات لکھا یہاں پر حبیب النجار مراد ہے. السابقون میں حبیب النجار مراد ہے جس کا ذکر سورہ یاسین شریف میں.
سورہ وہ ہے نا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا اے میری قوم چلو نبیوں کی بات مان لو۔ تو اس نے جو نبی کی دعوت کی طرف قوم کو بلایا کہ چلو آؤ نبی کی بات مان لو، عبداللہ ابن عباس کہتا ہے یہاں السابقون میں وہ مراد ہیں۔ تو وہ جو حضرت عیسیٰ کی امت میں حبیب النجار، اور اس نے ایک مرتبہ دعوت دے کر کہا چلو نبی کی بات مان لو، وہ اگر السابقون میں شامل ہے تو وہ ابو بکر السابقون میں کتنا آگے ہوگا جس کی دعوت پر عثمان غنی نے کلمہ پڑھا ہے، جس کی دعوت پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے کلمہ پڑھا ہے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 6 عشرہ مبشرہ نے جس کی دعوت پر کلمہ پڑھا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ تو اگر حبیب النجار نے دعوت دی تو وہ السابقون میں ہے، تو دعوت مانی نہیں مانی یہ ایک الگ بات ہے۔ حبیب النجار کی دعوت اس قوم نے مانی نہیں مانی یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر میں جاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے۔ لیکن یہاں تو دعوت بھی ہے، اور دعوت قبول کرنے والوں میں عشرہ مبشرہ میں 6 افراد ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق السابقون میں بھی سب سے آگے ہیں۔ تیسرا قول، اگر تیسرے قول کو دیکھیں کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگ السابقون میں مراد ہے جو ایمان لانے کے بعد علوم یقینیہ سے اعلیٰ درجات و کمالات اور مراتب تقوی پر فائز ہوئے، یعنی ایمان لانے کے بعد علم میں اور تقوی میں جو آگے بڑھ گئے وہ مراد ہے السابقون والسابقون میں۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر ہم حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں کہ یہ علم کے لحاظ سے اور تقوی کے لحاظ سے اگر سابقون میں کوئی بندہ آتا ہے تو صدیق آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ حضرت مولا علی کا علم اتنا زیادہ تھا کہ مولا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھیں تو مولا علی کا علم اتنا زیادہ تھا کہ 25 لاکھ کتابیں لکھ دیں۔ کتنی؟ ہماری لائبریری اگر آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو بہت بڑی لگے گی، مگر ممکن ہے کہ اس میں 1000 کتابیں بھی نہ ہو۔ یہ ایک محسوس کرانے کے لیے تاکہ بات نظر میں ہو نا تو پتا چلے کہ 25 لاکھ ہوتے کیسے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لکھنے بیٹھوں تو 25 لاکھ کتابیں لکھ دوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں باقی قرآن کی تفسیر کی بات ابھی جدا ہے، صرف بسم اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں یہ علم تو علم علی ہیں، اس کے بعد علم عمر کا درجہ آتا ہے، اور عمر کے بارے میں ہے وَكَانَ تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ کہ عمر دنیا سے گئے تو علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اپنے ساتھ لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ علم بھی علم عمر ہے، اس کے بعد باری آتی ہے علم ابو بکر صدیق کی، جن کے بارے میں بخاری میں ہیں سارے صحابہ یہ کہتے تھے کان ابو بکر اعلمنا کہ ہم میں سب سے بڑے علم والے اگر کوئی تھے تو وہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو اگر علم کی وجہ سے السابقون میں بندہ آتا ہے تو ابو بکر علم کی وجہ سے السابقون میں کس درجے پر ہوگے جو علم میں پوری امت میں سب سے بڑے عالم تھے۔ تقوی ایک قول ہے نا کہ تقوی کی بنیاد پر السابق۔ اچھا یہ بات بتا دو، السابقون کا معنی ہے امت میں آگے بڑھ جانے والے لوگ۔ تو ان آگے بڑھ جانے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے بڑھ جانے والے لوگ تو کس وجہ سے آگے بڑھ گئے؟ کہ علم کی وجہ سے۔
کہ جب اتنا علم ہو تو اللہ اس کو السابقون میں داخل کر دیتا ہے، تو جو اعلمنا پوری امت میں سب سے بڑا عالم ہے وہ بڑھ جانے والوں میں بھی سب سے آگے کیوں نہیں بڑھ گیا؟ سمجھ آ رہی؟ تقوی جس میں ہو وہ السابقون میں ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو تو قرآن نے متقی نہیں بلکہ الاتقا کہا ہے، سب سے بڑا متقی، تو پھر وہ بھی اس السابقون میں ضرور شامل ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ایک قول یہ ہے کہ السابقون میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ تو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والوں میں بھی سر فہرست ابو بکر صدیق ہیں۔ بیت المقدس کی طرف بھی جنہوں نے رخ کر کے پڑھا اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی پڑھا۔ آگے ایک قول یہ ہے کہ السابقون میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کی طرف پہل کی، جنہوں نے ہجرت کی طرف پہل کی۔ اب ہجرت تو کسی نے حبشہ کی طرف کی، کسی نے مدینے کی طرف کی، کوئی بیوی کے ساتھ چلا تو کوئی اکیلا چلا، مگر صدیق کی ہجرت کمال کی ہجرت، صدیق کی ہجرت کمال کی ہجرت، وہ ہجرت کہ جس میں امام الانبیاء نے 2 سفر بہت بڑے کیے، ایک زمین سے عرش اور ماورائے عرش کا سفر، اور دوسرا مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کا سفر۔ جب عرش کے سفر پر جانا ہوا تو جبریل کو ساتھ بلا لیا، اور مدینے کے سفر پر جانا ہوا تو صدیق کو ساتھ میں رکھ لیا۔ تو ہجرت کی طرف جو گیا وہ السابقون میں شامل ہے۔ تو جس نے ہجرت میں غار ثور تک نبی کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے پہنچایا، وہ ابو بکر صدیق السابقون میں بھی سب سے آگے کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف اقوال ہے۔ توبہ اور اعمال خیر میں سبقت کرنے والا، اعمال خیر میں تھکے تو نہیں ہونا، سنو، اعمال خیر میں سبقت کرنے والا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیق، اللہ نے 360 اچھی عادتیں پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 میں کی ایک کسی میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ جس میں پیدا فرما دیتا ہے اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو حضرت صدیق نے عرض کیا، حضور آفی واحدۃ منہا، حضور کیا ان 360 میں کی کوئی ایک مجھ میں بھی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، کسی ایک کی کیا بات کرتے ہو، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے وہ 360 میں کی ہر ایک تم میں جمع کر دی ہے۔ تو اعمال خیر میں کوئی آگے بڑھے تو وہ سابقون میں ہے، تو 360 میں کی ہر ایک اس میں ہے، وہ سابقون میں سب سے آگے کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت۔ اور اگر اس سے آگے اور بھی اقوال میں آپ کو دیکھوں تو وہ لوگ مراد ہے جو اہل قرآن ہیں، یعنی حفاظ اور علماء، قرآن والے۔ السابقون میں ایک قول یہ ہے کہ مراد ہے قرآن والے، تو وہ ابو بکر قرآن والوں کے ذریعے السابقون میں کس درجے پر ہوگا؟ جس نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ وہ قرآن جو تختیوں پر تھا، چمڑوں پر تھا، ہڈیوں پر لکھا تھا، پتھروں پر لکھا تھا، کپڑوں پر لکھا تھا، کہاں کہاں لکھا تھا، اس کو ایک جگہ ایک تھیلے میں جس ذات نے سب سے پہلے جمع کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اگر السابقون میں اہل قرآن ہے، قرآن والے لوگ ہیں، یقیناً ہیں، تو وہ ابو بکر صدیق ان میں سب سے آگے ہیں، کیونکہ اس قرآن کو جمع ہی ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے۔ اور آگے دیکھیے، اس پر بھی بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر،
کیا شان ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ السابقون میں وہ لوگ شامل ہے جنہوں نے خوشی خوشی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، خوشی خوشی اپنا مال راہ خدا میں۔ جس دن ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا نا، اسی دن 40,000 درہم یا 40,000 سونے کے سکے دینار لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیے۔ حضور اب یہ آپ جہاں چاہیں استعمال کریں۔ حدیث پاک میں ہے سرکار کسی کے جیب میں سے بغیر پوچھے خرچ نہیں کرتے تھے، مگر ایک واحد ابو بکر صدیق تھے، جیب صدیق کی ہوتی سرکار بغیر پوچھے اس میں سے خرچ فرماتے تھے۔ بخوشی خرچ کرنا۔ جب بلال کو آزاد کیا نا خرید کر، تو تانا دیا عرب والوں نے کہ یہ تو بلال جیسے آدمی کو اگر ابو بکر نے خریدا ہے تو یہ ابو بکر جیسا اتنا ذہین آدمی ایسے بندے کو کیوں خرید کر آزاد کرے گا، اس کا کوئی پہلے احسان رہا ہوگا اس کے لیے آزاد کرایا ہوگا۔ ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابو بکر صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں، صدیق نے مال دیا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ تو مال خوشی خوشی خرچ کرنے والے السابقون میں ہے، تو جس کی نیت کے اخلاص کی گواہی رب دے رہا ہو وہ کیوں السابقون میں سب سے آگے نہیں ہے؟ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سلسلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی شانیں ہم پڑھیں، ان تمام شانوں میں ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منفرد مقام پر جلوہ گر نظر آتے۔ اب جب السابقون میں یہ صفت ہو تو السابقون میں آ جائے گا، یہ ہو تو السابقون میں آ جائے گا، یہ ہو تو آ جائے گا۔ وہ سب میں نے ابو بکر دکھا دیا آپ کو کہ ان سب میں ابو بکر کس درجے پر ہیں۔ اسی لیے میرے اور آپ کے مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دور خلافت میں اپنی کرسی مملکت پر بیٹھ کر کے جب بھی مولا علی کا ذکر آتا تو ابو بکر صدیق کا ذکر آتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے السباق تذکرون والسابقون السباق السباق تذکرون۔ اے لوگو کیا تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو ہر معاملے میں آگے بڑھ گیا؟ کیا تم اس کا ذکر کر رہے ہو جو ہر معاملے میں آگے بڑھ گیا؟ تو مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ السباق ہے اور ہر معاملے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بھی کئی احادیث کو جمع کیا ہے۔ باضابطہ حضرت عمر کی وہ روایت تو آپ نے 12 سنی ہوگی، میں صرف اس کو ذکر کر دیتا ہوں، موضوع سے متعلق ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ کہا نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت عمر گھر سے آدھا مال لے کر آئے اور جاتے جاتے یہ سوچ کر گئے تھے کہ اگر آج میرے لیے موقع اور چانس ہے، کیونکہ حضور کا حکم ہے اور میرے پاس مال بھی ہے، آج میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، اگر مجھے کبھی نکلنا ہے تو بس آج موقع ہے۔ گھر گئے، گھر کے سارے سامان کا آدھا کیا اور آدھا لے کر آ گئے، اور صدیق اکبر تھوڑی دیر کے بعد آئے۔ عمر سے حضور نے پوچھا کتنا لائے کتنا چھوڑا؟ کہا حضور آدھا لے آیا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ صدیق آئے تو اس شان سے آئے کہ جو لباس تھا وہ بھی اتار دیا اور اس کی جگہ ایک گدڑی پہن لی اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا دیے، اور گھر میں جو جھاڑو تھی وہ جھاڑو بھی اٹھا کے لے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ پوچھا حضور نے کتنا لائے کتنا چھوڑا؟ کہا حضور گھر میں جتنا تھا سب کچھ لے آیا ہوں، چھوڑا اللہ و رسول کو ہے ان کے لیے، بس مال تو جتنا تھا وہ سب لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر اس دن پکار اٹھے خدا کی قسم میں زندگی میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا،
یہ ہیں ابو بکر صدیق. اور اس معاملے میں چونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سبقت حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بیان کی ہے کہ ابو بکر صدیق مجھ سے کئی چیزوں میں، 4 چیزوں میں ابو بکر صدیق مجھ سے آگے نکل گئے. میں سیدھا السابقون آیت پہ ہی چل رہا ہوں، سیدھا سیدھا، ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں. مولا مرتضی خود فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق 4 وجہ سے مجھ سے آگے ہیں. کون کون سی وجہ؟ مولا مرتضی نے فرمایا کہ 4 وجہوں میں مجھ سے آگے بڑھ گئے. پہلی چیز، اپنا اسلام ظاہر کرنے میں. مسلمان ہونے میں تو عالم ارواح سے ہی دونوں مسلمان ہیں، مولا مرتضی اور بکر صدیق. اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ایک آن کے لیے بھی ان کے دامن پر کبھی کفر کا دھبا نہیں لگا. حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی ان دونوں ذاتوں نے کبھی کفر نہیں کیا. لیکن مولا علی خود فرماتے ہیں میں نے کسی خوف کی وجہ سے اپنا ایمان اس وقت چھپا کر رکھا، مگر ابو بکر اپنا اسلام ظاہر کرنے میں مجھ سے آگے نکل گئے. اس وقت اسلام ظاہر کرنا بھی تو بڑی آزمائش تھا نا. مولا علی اس وقت بچپن میں تھے اور ابو بکر صدیق اس وقت 30 سال کی عمر میں تھے تقریباً. دوسرا کس بات میں آگے بڑھ گئے؟ فرماتے ہجرت میں مجھ سے آگے نکل گئے. مجھے حضور نے مکہ میں رکھا اور ابو بکر صدیق ساتھ میں لے کر کے چلے، تو ہجرت میں مجھ سے آگے نکل گئے. تیسرا، غار میں حضور کی صحبت میں مجھ سے آگے نکل گئے. اور چوتھا، حضور کے مصلی پر امامت کرنے میں صدیق مجھ سے آگے نکل گئے. تو یہ ہیں. اب جب یہ ساری باتیں آپ نے پڑھ لی، سن لی، تو پھر اب فیصلہ بھی سن لیجئے. والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو پہلے پہلے نکل گئے وہی سب سے زیادہ قریبی ہیں. تو پہلے پہلے نکل جانے والوں کی ہر صفت میں ابو بکر پہلے نکل گئے، تو آج بھی حضور کے سب سے زیادہ قریب وہی آرام فرما ہے. کہو زور سے سبحان اللہ. یہ تو میں نے نتیجہ ذکر کر دیا پوری گفتگو کا. اسی لیے میرے اور آپ کے امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ ما منزلتہما عندک، اے اہل بیت کے امام یہ بتاؤ کہ ابو بکر و عمر کا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کہا وہما ضجیعا، دیکھتا نہیں اپنی آنکھوں سے کہ وہ حضور کے کتنے قریب آرام کر رہے ہیں. تو قرب مصطفیٰ ہی فضیلت کا سبب ہے. جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی امت میں افضل ہے. جب قرآن نے کہا والسابقون والسابقون اولئک المقربون، سبقت کرنے والے وہی قریبی ہے. تو جو ہر صفت میں سبقت لے گیا پھر وہ اتنا قریبی ہے کہ قیامت تک حضور کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی نظر آئے گا تو وہ صرف ایک ذات ہے، ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہی نظر آئیں گے. اور بتاؤں میں آپ کو، اور بتاؤں وہ یہ ہے مزار مصطفیٰ میں جو مزارات کی جو اسٹائل ہے نا، حضور کا پہلے پھر بعد میں ابو بکر پھر بعد میں عمر. اب چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے نا، تو حضور کے برابر قبر نہیں ابو بکر صدیق کی، تھوڑی ہٹ کے ہیں. یعنی بالکل حضور کے سینے کے پیچھ کی سطح میں ابو بکر صدیق کا چہرہ ہے. حضور کو دیکھ کر اگر صحابیت ہوتی ہے تو جو آج بھی ہر گھڑی حضور کو دیکھ رہے ہیں وہ کتنے بڑے صحابی ہیں. اسی لیے قرآن میں سارے صحابہ ہیں، مگر قرآن نے جس کو صحابیت کا خطاب دیا وہ صرف ابو بکر صدیق ہے. کسی اور صحابیت کا انکار کفر نہیں ہے، تنہا صدیق ہے
جن کی صحابیت کا انکار کفر ہے، کیونکہ صدیق کی صحابیت کا انکار یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کسی صحابی کی ایک پشت صحابی تو کسی کی دو پشت صحابی۔ ابو بکر وہ ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ یہ خصوصیت تنہا ابو بکر صدیق کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے پاکیزہ ذات کا ذکر سننے کو ملے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، مرتبہ جن کا اتنا بڑا سنا نا، وہ دین میں کٹر بہت تھے، جس کو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار آپ بدے مسئلوں میں نہیں پڑھنے کا، اپنے سیدھی سیدھی باتوں میں چلنے کا۔ تو ابو بکر صدیق کی جو شان سنی نہیں تمہیں، خبر ہے کہ انہوں کا انداز دین کے حوالے تھی کہا تھا۔ حضور کے پردہ فرما جانے پچھی تورت ایک مسلمانوں کا قبیلہ تھا جنہوں ایسا کیا کہ ہمیں بدہ دین مانیں گے پر زکوٰۃ نہیں دیجیے، نماز بھی پڑھے گے، کلمہ ہی پڑھے گے، روزے ہی رکھے گے، طواف کریں گے، بدعت کرے گے، زکوٰۃ نہیں دیجیے۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا کہ قرآن میں دونوں حکم سنگاتے، واقیم الصلاۃ واتو الزکوٰۃ، نماز پڑھو نہ زکوٰۃ دو، تو میرے جیوتو جیوت تمہیں دونوں حکم میں فرق کر دے گے؟ صدیق اکبر ایسا کیا کہ حضور کے زمانے میں تمہیں اونٹ دیتے تھے نہیں زکوٰۃ میں، انہیں اونٹ کی ٹانگ باندھنے کے لیے دوئڑی دیتے تھے، دوڑا دیتے تھے، رسا دیتے تھے۔ اگر اب تمہیں اونٹ دے گے نہیں بھی رسی نہیں دینی تو ابھی ہوں تمہارے سنگا جہاد کروں گا، انہیں تمہیں کو جیونے کا حق نہیں دو جہاں لگن کہ تمہیں قرآن کے ہر حکم پر عمل نہ کر لو۔ آج آ بات اگر اپنے قوم میں کری ہے کہ بھئی پہلا نماز تو پڑھتا ہے پر نبی کی تعظیم نہیں کرتا، تو لوگ کہتا ہے جانے دن یار نماز تو پڑھتا ہی نہیں، تو آ وستو ابو بکر صدیق کے نتھی کر لینے چاہیے تھی تیگڑی کہ بھئی چلنے دو نہیں، نماز تو پڑھتے نہیں لوگ، خالی زکوٰۃ دینے کا نہ کہتے نہیں، چہرہ ہی بدھا جی اسلامی ہے۔ تو جنہوں کے مرتبے اتنے بلند ہیں انہوں کے کام بھی دیکھو کہ مرتبے بلند آ کاموں کی وجہ تھی ہوتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور پھر ایمان والوں کے لیے۔ صدیق اکبر کوئی معاملے میں کمپرومائز نہیں کرا، بس صدیق اکبر کی سبقت میں تمہارے حصہ چاہیے تو ہر معاملے میں غیرت کرتے تو دین کے معاملے میں بھی تھوڑی غیرت پیدا کرو، انا اللہ رسول کے رضا کے لیے، میرے نے تمہارے لیے نہیں۔ واقعی میں باتوں کٹھن تو ہے عمل کرنے میں، بس صدیق اکبر کریو کہ نہیں کریو؟ تیگڑی بات ایسی ہوئی تھی، مول صاحب لوگوں تھی پوچھو، میرے ساتھی ہے علم بھی جانتے انہوں کے پاس ہے کہ جڑے حضور کا پردہ ہوا، میں خالی 1-2 منٹ تم کو نقشہ سمجھا دو۔ حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کرام حضور کی جدائی میں نڈال ہو گئے تھے کہ حضور اب آنکھوں تھی ہمیں نہیں دیکھ سکے، بہت غمگین تھے۔ ایک صحابی تو ایسے تھے کہ جو حضور کے آیت ظاہری میں آتے تھے تو چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا تھا، تو اپنے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اتنا بڑا غمگین ہے؟ کہا حضور جنت دنیا تھی جانے کے بعد تمہیں جنت میں ہوگا، اون جنت میں ہوگا، پر تمہیں جنت میں کتے بلند درجے پر ہوگے، اون کتا نیچے ہوئے گا۔ آج حضور تمہیں کو نہیں دیکھتا تو دوڑا دوڑا آؤ جا، تو دیکھ لے تو سکون مل جاتا ہے، جنت میں نہیں دیکھ سکوں تو میرا کیا ہوئے گا؟ حضور کو دیکھنے کی اتنی تڑپ تھی تو جڑے حضور ہمیشہ کے لیے پردہ فرما لیتے انہوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ ایک تو یہ حالت تھی، دوسرا زکوٰۃ کا انکار کرنا رہے، تیسرے کئی لوگوں اسلامت چھوڑ دیا تھا، زکوٰۃ نے آخا دینت چھوڑ دیا، نوے جو لوگوں کا کلمہ پڑا تھا۔ یعنی ایک طرف ختم نبوت کا منکر بننے مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا، نوا نبوت کا دعویٰ کرنے، 1 لاکھ کی فوج جمع کر لی تھی، تیاری کرتا مدینے پر حملہ کرنے کے۔ یعنی مدینے کی اصل جو فوج تھی نہیں، یہ حضور پوتوں کی حیات ظاہری کے آخری دڑوں میں باہر روانہ کر دیتی تھی روم کے لیے۔ اب بدے صحابہ ملنے ابو بکر کو مشورہ دیتے فوج پاچھی بلا لو نہیں، اپنے ضرور ہے کہ مدینے میں، اپنا بھی دماغ تو ایسا کہتا نہیں کہ بلا لینے چاہیے۔ ابو بکر صدیق کو ایسا کیا حضرت عمر ہے کہ بلا لو پاچھی، باقی اپنے مدینے میں اگڑا پڑ جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہ اگر جنگل کے درندے بھی آؤ نے صدیق کی رانوں کو پھپھوڑ جائے نہیں تو ابھی صدیق کو ایک گوارا ہے، پر نبی کے حکم کو ٹالنا صدیق اکبر کو گوارا نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا انہوں کا۔ زکوٰۃ دیناروں کے بارے میں حضرت عمر نے کیا تھا کہ باقی دین مانتے نہیں، خالی زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں کے لیے تھوڑی نرمی کر لو۔ تو
پتہ ہے صدیق اکبر جملہ کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، کیا تم اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بڑے تگڑے تھے، یعنی اسلام میں انہوں کا ترجمہ ہے جو کر سکتے، باقی میری زبان میں طاقت نہیں ہے، یعنی تمہیں اب اسلام میں اب ایسے ڈرپوک والے مشورے دیتے کیا ہو جائے گا تے ہو جائے گا. صدیق اکبر نے کیا کہ نہیں، جو فرق کرے گا نماز نے زکات میں استیموں جہاد کروں گا. بدھے محاذوں پر ابو بکر صدیق کے ڈٹ نے مقابلہ کرا، انہیں جڑے حالات نارمل ہوئے تو پتہ چلا کہ فیصلہ ایج ساچا تھا جو ابو بکر صدیق کے کرا. یمامہ میں مسلمہ کذاب کو ہی ختم کر دیا، ادھر روم میں بھی مسلمان جیت گئے، ادھر مدینے میں بھی حالات درست ہو گئے. انہیں بدھوں کو پچھی خبر پڑی کہ واقعی میں صدیق جانشین مصطفیٰ ہونے کا حق ادا کر دیا. تو دین اپنے تھی کہیں مانگتا ہے. دین کا تقاضا ہے کہ ظاہر باطن میں ساچے ہو جاؤ، اللہ رسول کے لیے غیرت کرتے ہو جاؤ. اس لیے ابدی باتوں جاننے کی ضروری ہے، اس سے اپنا ایمان بچے گا. اللہ کریم میرے تمہارے بدھوں کے ایمان کی حفاظت کرے، انہیں عمل خیر کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ والسلام.